علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے داستان۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ قصہ کے معنی بھی کہنا اور بیان کرنا کے ہیں۔ داستان کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ اصطلاح میں داستان وہ قصہ یا کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور مفہوم الفطرت عناصر پہ ہو۔ کہانی کی قسم ہونے کے ناطے سے داستان لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی، سب سے پہلے ہے پلاٹ۔ ہر داستان میں پلاٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، مگر کم و بیش تمام داستانوں کے پلاٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ داستان کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا اور غیر متوازی ہوتا ہے۔ داستان کا ہیرو کوئی بادشاہ ہوتا ہے، خواب میں کسی شہزادی کو دیکھتا ہے یا کسی بزرگ فقیر یا جانور سے اس کے حسن و جمال کی تعریف سنتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اس مہم میں اسے بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں، مگر وہ ہمت و شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تخیل اور رومان، ہر داستان کو سامعین کو ایسی دنیا تخیلات کی سیر کراتا ہے جو ان کے لیے اندیکھی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ اس میں روحانی اور خیالی دنیا کی ہر شے، انسان اور حیوان، نباتات اور جمادات، غرض پوری فضا اور ماحول انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ مفہوم الفطرت کردار، داستان میں قدم قدم پر مفہوم الفطرت عناصر مثلاً جن، دیو، پری، جادوگر، اسم اعظم، لوح اور خضر علیہ السلام وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جن، دیو، خوفناک جادوگر ہیرو کو راستے میں وہ رکاوٹ اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور خواجہ خضر یا کوئی اور بزرگ غیب سے نمودار ہو کر ہیرو کی مشکلات آسان کرتے ہیں، یعنی کہ ہیرو کو مشکلات سے نکال۔ مثالی کردار، داستان کے کم و بیش تمام کردار مثالی ہوتے ہیں۔ وہ یا تو خیر اور نیکی کے مجسمے ہوتے ہیں یا شر اور بدی کے پیکر۔ ہیرو دنیا بھر کی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس جیسا حسین، عقل مند، سخی اس زمین پر اور نہیں ہوتا، یعنی کہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا اس جیسا حسین۔ طوالت اور ضمنی پلاٹ، داستانیں عموماً طویل ہوتی ہیں۔ داستان میں ہر بات کو بڑی تفصیل سے اور جزیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ داستان گو ہر قصے کو طول دیتا ہے، اور قصے میں کسی کا ضمنی طور پر بھی ذکر آ جائے تو اس کی بھی پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے۔ اس طرح داستان میں اصل قصے کے ساتھ ضمنی قصے بھی آ جاتے ہیں، ضمنی قصے بھی یعنی کہ آ جاتے ہیں اصل قصے کے ساتھ۔ آگے اخلاقی پہلو، ہر داستان اور اس کا ہر ضمنی قصہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق رکھتا ہے۔ نیکی اور بدی کے تصادم میں عموماً نیکی کی فتح دکھائی دیتی ہے۔ داستان کا انجام بھی عموماً تربیہ ہوتا ہے جس سے اچھا سبق ملتا ہے۔ خطیبانہ آہنگ یا اسلوب بیان، داستان لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے، اس لیے داستان گو کا انداز براہ راست خطاب کا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک مجمع میں بیٹھا داستان سنا رہا ہو۔ خطیبانہ لہجہ کے ساتھ زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے، چنانچہ داستان کا اسلوب عام طور پر پرتکلف، مسجع اور مخفی ہوتا ہے۔ تہذیب و معاشرت کی عکاسی، داستان گو اگرچہ زمانہ بعید اور دور دراز کے اجنبی ملکوں کے اجنبی شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانی سناتا ہے، مگر جس تہذیب اور معاشرت کی وہ تصویر اپنی داستان میں کھینچتا ہے، اس میں اس کے اپنے دور کی تہذیب معاشرت کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں۔ اس طرح کم و بیش ہر داستان اپنے دور کی تہذیب، معاشرت اور رسم و رواج کی عکاسی کرتی ہے۔ آج تھا ہمارا یہ ٹاپک، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا۔